بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 82۔ زبان، گناہوں کا پرخطر دروازہ۔ زبان معاصی اور گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے۔ اس کی حفاظت یہی ہے کہ زبان پر پورا قابو رکھا جائے، بلا ضرورت ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا جائے۔ وہی بات زبان سے ادا ہو جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غور کر لے کہ اس سے اسے فائدہ پہنچے گا یا نقصان۔ فائدہ نہ نظر آئے تو خاموشی اختیار کر لے، اور اگر فائدہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اور یہ کلمہ زیادہ مفید رہے گا یا کوئی دوسرا کلمہ۔ دوسرا کلمہ زیادہ سود مند ہو تو وہی زبان سے نکالے۔ فائدے کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے قلب و ضمیر کا پتہ لگانا ہو تو اس کی زبان کی حرکت کو دیکھ لیجئے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، بات دل کا راز کھول دیتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: القلب کالقدر تغلی بہا والسنتها مغارفها۔ قلب دیگچے کی طرح ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے جوش کھاتا ہے، اور زبانیں اس کی کفگیر ہیں۔ زبان قلب کی کفگیر ہے۔ قلب میں جو کچھ شیریں، تلخ، لذیذ، خوشگوار چیز ہوگی کفگیر پر آ جائے گی۔ زبان قلب کے ذائقہ کا پتہ دے گی۔ جس طرح دیگچے کا ذائقہ زبان سے چکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اس کے قلب میں جو کچھ ہوگا اس کا ذائقہ اس کی زبان سے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے: یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفم والفرج۔ ترمذی۔ منہ اور شرمگاہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن اور صحیح کہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عمودی اور اصولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا: الا اخبرک ملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام پر حاوی چیز نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد کیا: کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور فرمایا: کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثقلتک امک یا معاذ، هل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ معاذ، تمہاری ماں تم پر روئے، لوگ زبان ہی سے منہ کے بل جہنم میں پھینکے جاتے ہیں، یا فرمایا کہ ناک کے بل اپنی زبانوں کے کرتوت سے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے، ظلم و زناکاری، چوری، شراب خوری اور غیر محرم عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے بآسانی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گناہ سے باز رہتا ہے، لیکن افسوس کہ زبان کی حرکت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ بسا اوقات ایک دیندار آدمی زہد اور عبادت میں بلند پایہ رکھتا ہے،
اس کی دینداری کا گھر گھر چرچا ہے۔ جس راستے سے گزرتا ہے لوگ اشارے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اسے اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ نہایت بے باکی اور بے پرواہی سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ کبھی ایسا لفظ، ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اسے اس مقام سے اتنا دور پھینک دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہوتا ہے۔ بہت سے متروع اور پرہیزگار آدمی فواحش، فسق و فجور اور ظلم و جور سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان بے سوچے سمجھے نہایت بے پرواہی سے چلتی رہتی ہے۔ زندوں اور مردوں کی غیبت، برائی، آبرو ریزی بے دھڑک کی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس قسم کی بے پرواہی سے باتیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا ہو تو حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل واللہ یغفر اللہ لفلان فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان قد غفرت لہ واحببت عملک۔ صحیح مسلم۔ کسی آدمی نے کہا، اللہ کی قسم فلاں آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس بات پر قسم کھانے والا کون ہے؟ میں نے اسے بخش دیا اور تیری نیکیاں میں نیست و نابود کرتا ہوں۔ غور کیجئے کہ عابد، زاہد، پارسا آدمی ہے، عبادت و طاعت سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کر رکھا ہے، لیکن ایک کلمے نے اس کے تمام اعمال سوخت کر دیے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ۔ وہ ایسا کلمہ بول گیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت خراب کر دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، وان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بہا فی نار جہنم۔ صحیح بخاری۔ بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے اللہ کی رضا مندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے کبھی بے پرواہی سے خدا کی خفگی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ان العبد یتکلم بکلمۃ ما یتبین ما فیہا یحوی بہا فی النار ابعد مما بین المغرب والمشرق۔ صحیح مسلم۔ بندے کے منہ سے کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، وان احدکم لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ لہ بہا سخطہ الی یوم یلقاہ۔ ترمذی۔ تم میں سے کوئی فرد کبھی ایسی بات اللہ کی مرضی کی بول دیتا ہے کہ اسے خود اللہ تعالیٰ کی اس رضامندی کا گمان تک نہیں ہوتا کہ اتنی رضامندی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی اللہ کی خفگی کی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی خبر اسے نہیں ہوتی کہ وہ کہاں تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی خفگی لکھ دیتا ہے۔ حضرت حکمہ کہا کرتے تھے کہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی کے انتقال پر کسی نے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا تدری لعلہ تکلم لا یعنیہ او بخلو بما لا ینقصو۔ ترمذی۔ تمہیں کیا خبر، شاید اس نے لا یعنی بات کی ہو یا جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو اس سے اس نے بخل کیا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرف مروی ہے کہ غزوہ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا، اس کے منہ سے مٹی پہنچنے لگی اور کہا کہ بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک لعلہ کان یتکلم فی ما لا یعنیہ او یمنع ما لا یضر۔ تمہیں اس کا حال کیا معلوم، شاید اس نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو یا جس سے اسے نقصان نہیں پہنچا تھا اس سے ہاتھ روک دیا ہو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فاذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کسی بات کی گواہی دے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ امام ترمذی نے صحیح اسناد سے ایک حدیث بیان کی ہے من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ کسی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ لا یعنی باتیں ترک کر دے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر تم اس پر مستقیم رہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میری نسبت کس چیز کا خوف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا ھذا، یعنی اس زبان کا خوف ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ الا امر بالمعروف او نہا عن المنکر او ذکر اللہ عز وجل۔ آدمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہے، سود مند نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روکے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سناتے ہیں اذا اصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق اللہ فإنما نحن بک فإذا استقمت استقمنا اعوججت اعوججنا۔ ترمذی۔ بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈر، ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہے تو ہم ٹیڑھے ہیں۔ بہت سے بزرگان سلف کا معمول تھا کہ وہ اپنی سردی گرمی کے دنوں میں حساب رکھا کرتے تھے کہ کتنے نیک کام ان سے ہوئے اور کتنے برے۔ بعض اکابر اہل علم کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ ایک نے جواب دیا کہ صرف ایک بات کی وجہ سے میں معلق ہوں، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بارش کی ضرورت کسے تھی۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ کیا سمجھ کر تم نے یہ کہا تھا؟ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے اپنے خادم سے کہا کہ دسترخوان لاؤ۔ کچھ
اس کے ساتھ بھی کھیل لیں۔ اس کے بعد ہی کہنے لگے استغفر اللہ، میں بغیر نکیل اور لگام کے کبھی بات نہیں کرتا، آج کیا ہو گیا جو ایسا ہو گیا، میری زبان بے نکیل اور بے لگام ہو گئی۔ پھر کہنے لگے کہ انسان کے اعضاء کی حرکتوں میں سب سے بری اور ضرر رساں حرکت زبان کی حرکت ہے۔ علماء سلف اور خلف کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا انسان کی تمام باتیں لکھی جاتی ہیں یا صرف خیر و شر کی باتیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ صرف خیر و شر کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ بظاہر تو پہلا قول ہی صحیح ہے۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے، اس کے لیے سود مند نہیں ہے سوائے ذکر خداوندی کے یا جو ذکر خداوندی کے قریب قریب ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر اپنی زبان پکڑتے اور کہتے ذا اوردن الموارد، اس نے مجھے بہت سی مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ گفتگو اور بات چیت تمہاری اسیر ہے، لیکن جب منہ سے یہ بات نکل جائے تو تم اس کے اسیر بن جاتے ہو، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی کی زبان کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قاف 18۔ جو کوئی زبان سے بات نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں دو آفتیں لازمی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے بھی رستگاری اور گلو خلاصی ناممکن ہے۔ یہ دونوں آفتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں، ایک بات کرنے کی آفت اور دوسری خاموشی کی آفت، یہ دونوں ایک دوسری سے بری ہیں۔ کوئی زبان اگر حق سے خاموشی اختیار کرتی ہے تو انسان کو گونگا شیطان بننا پڑتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، ریاکار و مداحن ہو جاتا ہے۔ باطل اور بیہودہ بات کرنے والا ناطق شیطان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن افسوس کہ اللہ کی زیادہ تر مخلوق بولنے اور خاموشی کے بارے میں سیدھی راہ سے ہٹ چکی ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ یہی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے، انسان اپنی زبان کو باطل، ناحق، ناروا بات سے روک لے اور وہی بات کرے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آخرت خراب ہو۔ آخرت میں نقصان پہنچانے والی بات کبھی زبان پر نہ لائی جائے، کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، مگر ان کی بے لگامی نیکیوں کے ان پہاڑوں کو منہدم کر دے گی۔ بہت سے بندے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے، لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں، اس لیے گناہوں کے یہ تمام پہاڑ منہدم ہو کر رہ جائیں گے۔ فصل 83 مباح خطوات، تقرب الی اللہ کا ذریعہ۔ خطوات یعنی چلنے پھرنے، قدم اٹھانے اور رکھنے کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اسی جگہ قدم اٹھائے اور رکھے جہاں اسے عند اللہ ثواب کی امید ہو۔ قدم اٹھانے میں اگر ثواب نہیں دیکھتا یا مزید ثواب کی امید نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھا رہے۔ بندے کے لیے بہت ممکن ہے کہ اپنے مباح اور جائز قدم کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنا لے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہر ایک قدم کے لیے جناب باری میں ثواب و تقرب کی نیت لے۔ اس طرح بندے کا ہر قدم تقرب الہی کا موجب ہوگا۔ اس طریقے سے وہ اس کی روزمرہ کی معمولی اور مباح چیزیں بھی اس کے حق میں طاعت و عبادات بن سکتی ہیں۔ بندہ اگر اپنے معمولی اور مباح امور میں ثواب و تقرب کی نیت لے کر چلے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب و تقرب کا موجب بن سکتے ہیں۔ بندے کی اکثر و بیشتر لغزشیں چونکہ قدم اور زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دو کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرقان 63۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات
کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ دو چیزیں اسی طرح ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں جس طرح لحظات اور خطرات کو اس آیت میں ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، المؤمن 19۔ اللہ خائن آنکھوں کو اور جو کچھ سینوں میں مخفی ہے جانتا ہے۔